أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے۔ 7واں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا جو ہے یہ 15واں رکوع 9واں رکوع ہے۔ 7واں پارہ جو ہے اس کا 15واں اور آخری رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 74 ہے، جس کا کچھ حصہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، اپنے باپ آزر کو۔ یہاں پر کل ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ باپ بت پرست ہے، جیسا کہ آگے لفظ ہیں أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو الہ۔ اصنام یہ صنم کی جمع ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے بت وغیرہ اس پر بولا جاتا ہے۔ عام طور پر بعض اہل علم اس چیز میں فرق کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے صنم اور ایک ہوتا ہے وثن۔ صنم اور وثن میں فرق ہوتا ہے۔ صنم سے مراد وہ مورتیاں، وہ دیویاں جسے آپ کسی بھی جگہ منتقل کر سکتے ہیں، گھر کے اندر رکھ لیں، کمرے میں رکھ لیں، آپ کسی جو ہے وہ علیحدہ اٹھا کے لے جائیں۔ ایسی جگہ جس سے ایسی چیزیں جن کو آگے پیچھے منتقل کر لیتے ہیں اور اس کی پرستش کی جائے اسے صنم کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے لیکن وہ قابل انتقال نہیں ہوتی، مثلا کوئی درخت ہے اس کی پوجا ہوتی ہے، جس شبہ کے ڈر پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے بیت رضوان کا درخت کٹا دیا تھا نا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ لوگ اسپیشل بیت رضوان اور درخت کی طرف جاتے، اس کی زیارت کے لیے جاتے، وہاں نفل پڑھنے شروع ہو گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ خطرہ پیدا ہوا کہ آہستہ آہستہ اسی کی پوجا نہ شروع ہو جائے، کیونکہ ان کے سامنے جاہلیت کا وہ سارا انداز لوگوں کا پتہ تھا کہ لوگ اس طرح ان چیزوں میں گرتے ہیں، تو انہوں نے درخت ہی کٹوا دیا۔ تو یہ درخت کی پوجا ہو یا اسی طرح کسی قبر کی پوجا ہو، تو یا اسی طرح کوئی اور چیز ہے جس کی پوجا ہوتی ہو اور وہ نصب ہو، یا دیوار کے اندر بت تراشا ہوا ہے، اب وہ ظاہر دیوار میں تراشا ہوا ظاہر منتقل تو نہیں ہو سکتا، تو اس کو کہتے ہیں وثن۔ ویسے لفظی معنی وثن کا بھی بت ہوتا ہے، صنم کا معنی بھی بت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صنم جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کو ایک جگہ دوسرے منتقل کر سکے، اور وثن ہوتا ہے جو قابل انتقال نہ ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے اور مسند حمیدی کے اندر بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسے ہی بت نہ بنا دینا اللہ جس کی پوجا ہوتی ہو، یعنی وہ جو ہے تو اب ظاہر قبر قابل انتقال تو نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے یہ دونوں ہمارے ہاں تو لوگوں میں جہالت ہوتی ہے، اور جہالت کی بھی انتہا یہ ہے کہ جتنی بھی یہ یورپ تہذیب کا جو گندا اثر ہے ہماری نسل نو کے اوپر، اس کے اندر لڑکی اور لڑکے کے نجائز تعلقات اور غیر شرعی جو ہے تعلقات، اس کے نتیجے کے اندر محبت، اور جناب کیا ہے ایک پان کا پتا بنا ہے، اوپر تیر گزرا ہے، اوپر جو ہے اور اوپر سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، اوپر لکھا صنم بے وفا۔ اب اسے بتایا کہ صنم کیا ہوتا ہے، ان بیچاروں کو خاک پتہ ہے کہ صنم کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ جو ہے جہالت ہے اور وہ گندی جو ہے وہ سوچ ہے، اسی کے مطابق دبے جا رہے ہیں، نہ کو پتہ لفظ کیا بولنا ہے۔ مایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو معبود۔ اب یہاں پر ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ دیکھو نبی کا باپ بھی ہو تو اس کی بھی اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ پیروی اتباع کرے گا اپنے باپ بیٹے کی، اس لیے نہیں بیٹے کے پیچھے چلے گا کہ وہ بیٹا ہے، بلکہ اس لیے اس کی پیروی کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، رب کی طرف سے مقرر ہے۔
جیسے ابراہیم علیہ السلام سورہ مریم میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابا جی ان جو ہے میں آپ کو راہ حق کی طرف دعوت دیتا ہوں، فتبعنی آپ میری پیروی کیجئے، اہدی کا صراطا سویا میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے کے چلوں گا۔ تو جو ہے جب نبی کا باپ بھی ہو تو اس کے بھی فرض ہے کہ وہ نبی کے پیچھے چلے، نبی کی پیروی کرے۔ تو عام بندہ امتی کوئی بھی ہو وہ تو بالآلہ اس پہ فرض ہے کہ وہ نبی کے پیچھے چلے۔ اس لیے یہ بات قرآن نے عقیدہ دیا کہ نبی مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں۔ مطیع کا معنی ہوتا ہے جو دوسرے کی بات مانے، مطاع وہ ہوتا ہے جس کی سارے مانے۔ تو نبی کو اللہ نے مطاع بنایا، جیسے وہ نساء میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نبی بھیجا اس لیے ہے تاکہ اس کی اللہ کے اسے اتباع پیروی کی جائے، بات مانی جائے۔ دوسری بات جو ہے، کسی مسئلے کے اندر کو آپ سے بڑا ہو، دین کی بات، عقیدے کی بات، قرآن و سنت کی بات، اس کو سمجھانا یہ اس کی بے ادبی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا، دیکھو جی وہ بڑے نے میں تو نہیں کہہ سکتا نا، بھائی وہ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو نہ علم ہو، یا ان بیچاروں نے جہاں زندگی گزاری ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ بڑے ضرور ہیں لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بیچارے عالم بھی ہو، انہوں نے یہ ساری باتیں جانی بھی ہو، پڑھی بھی ہو۔ اب دیکھو نا ابراہیم کا باپ آزر بڑا تھا نا، اب لیکن جو علم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا وہ باپ کے پاس نہیں تھا۔ تو ادب و آداب ملحوظ رکھنا فرض ہے۔ بڑے ہیں نا، بڑا آپ کا کوئی رشتہ دار اسلام کے خلاف بھی ہو، دعوت کا تقاضا اس کا ادب و احترام قائم رہنا چاہیے۔ دعوت دینا اس کے ادب کے منافی نہیں ہے، ہاں دعوت کے انداز کے اندر اس کو چوٹ کرنا، اس کو جو ہے ٹیس کرنا، اس کی تذلیل کرنا یہ حرام ہے۔ یہ تو عام بھی کسی انسان کی تذلیل جائز نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بھی بار بار ایک جملہ تھا، یا آباتی، یا آباتی، یا ادب و احترام کا پہلو نہیں جانے دیا آقا اللہ کے باپ بتوں کی پوجا کرنے والا، بیٹا جو امام الموحدین ہے، جد الانبیاء ہے، لیکن باپ کا ادب و احترام میں فرق نہیں آنے دیا۔ تو اس لیے بڑے کو بھائی بڑا ہو، والد ہو، چچا ہو، تایا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بڑے کو بھی دین کی دعوت دینا یہ چیز دین کا حق ہے، یہ اس کے ادب کے منافی نہیں ہے۔ مایا آپ دیکھو نا، آزر ایک اعتبار سے ابراہیم سے بڑے تھے، ایک اعتبار سے آزر بڑا تھا۔ اگر دنیا کا رشتہ دیکھے تو آزر بڑا تھا کیونکہ وہ باپ تھا، اگر دین کا رشتہ دیکھیں تو نبی کا تو ثانی کوئی نہیں ہوتا، نبی کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی رب کا چنیدہ برگزیدہ مقرر کردہ ہوتا ہے۔ تو مایا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو الہ؟ اب یہاں یہ بھی دے رہے، ہمارے ہاں یہ سمجھتے لوگ بت جی وہ تو پتھر دے بت سن پوجتے سن۔ یاد رکھیے بت کیا ہے، یہ بھی تصور جو ہے کلیئر ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ یاد رکھو اصل بت نہیں ہوتا، وہ پتھر مقدس نہیں ہوتا، اس پتھر کے تراشا جو اس کے پیچھے جو تصور، وہ عقیدہ، جو کنسپٹ ہوتا ہے نا، اصل اس کی بنیاد پہ اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، آپ کبھی دیکھیں آج جن ہندو نے بھگوان پوج لیں اور بھگوان کی مورتیاں قیمتاً بکتی ہیں، اچھا ان سے بھی آپ پوچھ کے دیکھیں کہ یہ مور کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بھگوان کا روپ ہے، اس سے ہمیں وہ تصور آتا ہے کہ وہ ہم اس کو پکار رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ چیز اس کو خدا مانتے ہیں، وہ تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے تو وہ فلم کا ایک شوٹ سین، یہ پی کے ایک فلم بنائی انہوں نے انڈیا والوں نے، اس نے بھی اس کے اندر یہ کانسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ وہ اصل پتھر کی پوجا نہیں ہے، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اور یہ تو ایک ذریعہ ہے جس کو ہم ایک پہچان ہے، ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے ہم پکارتے ہیں۔ جس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ خانہ کعبہ میں ابراہیم کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بت، اب دیکھو یہ مورتیاں تو نہیں تھی نا، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور سیدہ مریم اللہ کی ولیہ، تو ولیوں کی مورتیاں، فوٹو، تصویریں، ولیوں کی جو ہے وہ تشبیہیں، تمثیلیں یہ رکھی ہوتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک عقیدت کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد ان کو تصور میں رکھ کے اور ان کو جناب اپنے ذہن میں رکھ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عقیدت کا معاملہ کرتے ہیں لوگ، تو اسی کو بت کہتے ہیں۔ اور یہ نہیں، اگر پتھر اتنا مقدس ہوتا نا تو آپ کی سڑکوں پہ کبھی کوئی پتھر نہ بچھانے دیتا آپ کو، پتھر کی تقدس نہیں ہے، اصل پیچھے جو تصور ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی یہ واضح کر رہی ہے انی اراک وقومک
فی ضلال مبین، بے شک میں خیال کرتا ہوں آپ کو بھی، وقومک اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین واضح۔ اب کس کو کہا ہے؟ یہاں بھی ایک جملہ سمجھنے والا ہے، دعوت کا اسلوب۔ اپنے سگے باپ کو کہا ہے، اور عقیدے میں دین میں جو غلطی ہے اس کی نشاندہ ادب میں پورا رکھا ہے، لیکن جو چیز غلط ہے اس غلطی کو غلطی باور کروایا گیا، باجی یہ چیز غلط ہے۔ کیوں؟ آپ جب تک غلطی کو غلطی نہیں باور کرائیں گے اس کی اصلاح کیسے ہو؟ ہمارے یہاں یہ لوگوں میں ذہن بن گیا ہے، اور پتہ کی سمجھ، سب تو چنگا مولوی تے سب تو میٹھا مولوی تے سب تو ہر دل عزیز میں، پتہ کیا جیڑا کسی نے کچھ نہ کہے، سب اچھا، جو جہاں لگا لگا رہنے دو، بلکہ لوگ ٹرینڈ مار گیا بھائی اپنی چھوڑو نہیں کسی کی چھیڑو نہیں، بن گیا سب جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں اپنی چھوڑو نہیں کسی کی۔ اچھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ چھیڑی اگلے تھی کہ آزر کی جو باپ تھا اس کے غلط عقیدہ اس کو چھیڑا کہ نہیں چھیڑا؟ جد الانبیاء ہے نا۔ اب دیکھو کہتے اپنی چھوڑو نہیں کسی کی، اللہ کے بندو ابراہیم علیہ السلام تو چھیڑ رہے ہیں آزر کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑا امت کا خیر خواہ کون ہوگا؟ نبیوں کے بھی باپ ہیں، اور دعوت بھی اپنے باپ کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کی قوم واضح۔ یہ دعوت کا طریقہ ہی نہیں، بھی اپنی چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، سب اچھا، جو جو جہاں لگا لگا رہنے دو۔ یہ دین میں بغیرتی کا نام ہے، یہ دین کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھ لیں، میرے ہی آپ گھر میں کوئی بندہ چوری کرتا پیا، ایک وہ بندہ نو روکے تو کی کہنا چاہیے؟ خبردار ہوئے، جو جہاں لگا لگا رہنے دو، اپنی چھوڑو نہیں کسی کی۔ اسے فوراً ون فائر کال گھومے گی، ڈانگا لا کے دوالے ہوں گے، خیر مر تک جاندے نے۔ اچھا کیا میرے آپ کے گھر کا مال، میری آپ کی جو گھر کی چیزیں وہ زیادہ مقدس ہے دین سے، عقیدے سے، اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی میراث سے؟ تو یہ تصور قرآن کے خلاف ہے کہ بھائی نہیں جو جہاں لگا لگا سب اچھا ہے، بس جی سب اچھا نہیں ہے۔ یہ فکر اسی نے امت کا بیڑا غرق کیا، سب اچھا ہے۔ کون بیمار دو ڈاکٹر کو چل جاوے، ڈاکٹر کہنے نہیں کسی نے کچھ نہیں کہنا، سارے بنا ٹھیک ٹھاک نے۔ مریض کر تلپن رہا ہے، انہوں دیکھو ٹیکا بھی لانا پڑے گا، ممکن ہے انہوں چیرا بھی دینا پوے، تو ہوں بندہ کہ اپنی چھوڑو نہیں کسی کو، بیمار نو چھیڑو گے تو دا علاج ہوئے گا، سمجھو گے، انہوں نپو گے، انہوں کٹ کے بیکھو گے، انہوں دوائی دیو گے، انہوں ٹیکا لاؤ گے، انہوں چیرے دیو گے، وہ دے اندر گولیاں کلو گے، انہوں چھیڑو گے تو پھر ٹھیک ہوئے گا نا، نہیں کرو تو کیوں ٹھیک ہوئے گا؟ انی اراکا، میں دیکھتا ہوں تجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی واضح گمراہی میں۔ مَا وَقَذَالِکَ، اور اسی طرح نوری، ہم دکھاتے تھے، ہم دکھاتے ہیں، یہ ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بڑی سلطنت کو، بڑی بادشاہی کو۔ کیوں بڑی بادشاہی دکھائی؟ مایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، مقصد کیا ہے کہ آنکھوں سے جب ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے نا پھر اور یقین پکا ہو جاتا ہے۔ اور شک تے ویسے بھی نہیں ہوندا، لیکن جب بندہ اکھی ویکھ لوے تے یقین ہور بڑھ جاندا۔ جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا، یا اللہ یا ربی کیف تحیی الموتى، میں یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اولم تؤمن، اے میرے ابراہیم علیہ السلام یقین نہیں اس گل تے؟ یا بلا، یا اللہ یقین تے پورا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یا اللہ بس چاہنا کہ ذرا اور دل مطمئن ہو جائے، تسلی ہو جائے ذرا۔ اللہ نے فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندے لے لو اپنے نال انہوں مانوس کر لو، ٹھیک ہے جی۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ہر پہاڑ دے اوتے ہو جائے کہ ٹوٹا رکھ دیو، ثم ادعوهن، پھر آواز مارو، ہاں ہن جو کیما ہویا، ٹکڑے ہوئے، پیس پیس ہویا، 4 پرندے نے تے آواز ماری، ثم ادعوهن، پکارو جنہاں ناماں نال تسی پکار دے، جنہاں دے نام رکھدے پیار نال تے مانوس کیتے نے نا، یاتینک سعیا، میں دوڑ دے تڑے کون گے،
ہوں دیکھو ہتھی کے جب ذبح کیتے انہوں نے ٹوٹے کیتے ان کے ٹکڑے کر دیے، لیکن جب بلایا تو اللہ کے حکم سے وہی زندہ ہو گیا آگے. تو مقصد کیا دکھانے کا کہ مزید تسلی، یقین پہلے بھی ہے لیکن آنکھوں سے دیکھے نا، ظاہر ہے جو آنکھوں سے دیکھی ہو اس جیسے شاہی کو نہیں نہ ہوتی. اسے عربی کا محاورہ ہے لیس الخبر کالمعاینہ، جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی نا، سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھی جیسی نہیں ہو سکتی. جی اکھی ویکھی ہوئے نا وہ زیادہ پختہ، زیادہ یقین والی ہوتی مایا. تو یہ ہم نے ابن السلام کو عظیم سلطنت، عظیم بادشاہ جو ہے اس کا نظارہ کروایا. کیوں کروایا؟ لیکون من الموقنین، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے. فلما جن علیہ اللیل، جب چھا گئی اس پر رات، فلما پر جب جنہ چھا گئی علیہ اس پر اللیل رات، رآ کوکبن اس نے دیکھا ایک ستارہ. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی شرک کا ایک انداز بیان ہوا. قرآن مجید پڑھیں گے تو یاد رکھیے آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ قوم ابراہیم 3 قسم کے شرک میں مبتلا تھی. 3 قسم کی گمراہی شرک. نمبر 1، جو بادشاہ تھا وہ خود بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، جس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ربی الذی یمیت، انہوں نے کہا نا اوہی وہ امید. لے یہ کہڑی گل جی، اللہ زندہ میں نہیں زندہ کر سکتا. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی من المغرب، چلو ٹھیک ہے، تھی رب ہو، میرا رب لاتا ہے سورج مشرق سے، اچھا تھوڑی ہمت کرے آج آپ مغرب والوں نے کٹ کے لے آیا ذرا. فبوہت الذی کفر، تو اللہ نے کہا پھر وہ ششدر ہو گیا، ذلیل ہو گیا کافر. اس کا تو ابراہیم نے مکو ٹھپ دیا، اس کی جو وہ ساری بادشاہی جو تھی وہ تو خط وہی پر جو بہ گئی. دوسرا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جرم، اور وہ تھا کہ وہ قوم جو تھی وہ بتوں کی پوجا بھی کرتی تھی. اب جب علیہ السلام نے قوم بتوں کی، اس کا علاج کیا ابراہیم نے بتوں کو توڑ کے. کہ رجا جب قوم گئی نا میلے پہ تو ابراہیم سے کہا چاہ بھی چلے، تو فنظر نظر طرف النجوم فقال انی سقیم، انہوں نے قوم ذرا سمجھ کیا کہ ستاروں میں نظر ڈالی تو کہا میں بیمار ہوں. جاؤ چلے گئے، داخل ہو گئے، اور جو بت تھے نا کسی جو ان کو اچھی طرح توڑا، ان کا کلا کما کیا، اور بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پہ کلہڑا رکھ دیا اس کو. تو انہوں نے آئے قوم ویکھیا سارا قوم کا سب بت خانہ سارا اجڑیا پیا. تو پوچھا من فعل هذا بآلهتنا، اے بزرگاں دی گستاخی نے کی، کنے بت توڑے نے؟ تو کہنے لگے انا سمینا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، او منڈے کو سنیا جو نوجوان جہاں نا وہ نا انہاں دے بارے کو اچھی رائے نہیں سی رکھدا. تو ابراہیم نے پوچھا کہ وہ سارا لمبا واقعہ ہے. تو قوم کا دوسرا شرک ہی سی بت پرستی، اور اوتھے بھی قوم نو لاجواب کیتا. کیویں؟ تے کہن لگے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بے ادبی تو کیتی ہے؟ تو کہن لگے فاسالوہم ان کانوا ہؤلاء ینطقون، سرکار نو پوچھ لو اگر بول دے نے. جیڑے تہاڈی سنتے نے حاجتاں پوریاں کرتے ہیں، تہاڈے ہر اوکھے ویلے کام آتے ہیں، اگر سنتے تو کر دیں. فاسالوہم، پوچھو ہاں، ان کانوا ہؤلاء ینطقون، پوچھ لو. تے قوم ساری نہ ہن شرمندے جے منہ نیواں جا کر کے تانوں پتہ ہے ما ہؤلاء ینطقون، سرکار گونگے نے، یہ تو بول دے، تو بول دے ہی کوئی نہیں. تو ابن علیہ السلام لفظ بولے اف لکم ولما تعبدون. مولانا محمد حسین شیخ رحمۃ اللہ تعالی کہتے پنجابی وچ، وہ کہتے اف لکم ولما تعبدون، پھٹے منہ تہاڈا بھی تہاڈے معبوداں دا بھی، کہ جنہاں نوں پوجدے ہو نہ وہ تہاڈی سنتے تے نہ وہ تہاڈے کام اپنی دس تے تہاڈی کی حل کرن گے. ہوئے اوتھے بھی قوم لاجواب ہوگی. قرآن نے کہا نوکسو علی رؤوسہم، ہن سر نیویں لگے کہ گل تے ابن علیہ السلام بڑی ٹھیک آ کہ سارا کچھ اسی انہاں کو منگنے معاملہ کرنے ہیں، تے ہن اپنی ہڈ بھی دس نہیں سکتے. تے ہوں کی کریے؟ گل تے ٹھیک ہے، لیکن پھر شیطان نے کہا ویکھیا جی کتے مر جاؤ گے. تے پھر کیا لگے ایک کوئی وڈی پھر انٹرنیشنل دلیل آ گئی کی ہے پھڑ لو مار دیو گستاخ، کوئی دلیل کا جواب نہیں ہے. تو پھر کیا ہر وانصروا آلہتکم ان کنتم
فائر پھڑ دو مار دیو اگ لا دیو کیوں جو کچھ کر سکتے ہوں تسی بزرگاں دی مدد کرو یہ دوجا ٹبر سی جہاں بتوں نو پوجدا جن کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اور ان کے دلائل کو کے سامنے بتوں کے معاملے میں لاجواب کر دیا کہ یہ تمہارے کسی کام کے آنے والے نہیں ہیں۔ اب تیسرا گروہ تھا قوم کا جو مظاہر پرست تھا، مظاہر جو ظاہر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، سورج چاند ستارے، یہ مظاہر پرست تھے۔ یہ تیسری قوم کا تیسرا گروہ تھا ابراہیم قوم کا جو یہ کام کرتا تھا۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ اب یہاں ایک بات یہ میں رہے، یہ جو واقعہ آنا نا کہ چاند سورج ستارے، ان کو مخاطب کر کے بات سمجھائی۔ بعض لوگ نا اسرائیلی کہانیوں پہ پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے جی اصل ہویا ایسی ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تے خطرہ ایسی کہ بادشاہ جو شہید نہ قتل نہ کر دے، ابراہیم اس بات دے ڈر تو ایک چھڈیا پہاڑ وچ ابراہیم صاحب جو 8 سال تک اتھے ہی پڑے، وہ پھر جدوں باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ہے میرا آ رب ہے، اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا پھر میرا آ رب ہے۔ یہ کہانیاں ہیں یہودی عیسائیوں کی کڑی ہوئی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اس دلائل کو بیان کر کے آگے جا کے وضاحت کی ہے کہ تل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم، کہ یہ جو علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے سورج چاند ستارے کے معاملے باتیں کی ہیں نا، یہ ہمارے وہ دلائل تھے۔ تل کا حجتنا، یہ ہمارے دلائل ہیں، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے دیے تھے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ انہیں بطور نبی دلائل کے طور پہ قوم کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علیہ السلام کو معاذ اللہ کو پہلے اللہ کی پہچان کوئی نہیں تھی تو بعد میں پہچان ہوئی ہے۔ مایا فلما جن علیہ اللیل، جب چھا گئی اس پہ رات، رآ کوکبا، اس نے دیکھا ایک ستارہ، رآ اس نے دیکھا کوکبا ایک ستارہ، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی قوم سوال پوچھے یہ میرا رب ہے۔ فلما ما افلا، پر جب وہ چھپ گیا، سارا غروب ہو گیا، ادھر ٹائم سی ایک ہے جو اللہ نے ایک چیز مقرر کی تھی، ادھر ٹائم پورا ہو گیا۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الافلین، میں غروب ہو جانے والوں کو، چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہ ہوں گے میرے سامنے جو میں دوبارہ لوڑ پڑی تھی لبڑے کو نکال رہا تک، فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خود کسی کا پابند ہے، یعنی اب نہ اپنی مرضی سے آ سکا نہ اپنی مرضی سے جا سکا، ٹھیک ہے، آنے میں بھی محتاج جانے میں بھی محتاج۔ جو خود کسی کا پابند ہے، کسی کے متحد ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ میں جو خود اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ میری ضرورت حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ہوں دیکھو نہ جائے بندہ دنیا تو فوت ہو گیا، انسان آزاد ہے کہ اللہ دا پابند ہے، نہ مرضی نے بندہ دنیا تے آیا تے نہ مرضی نے دنیا تو آن چ بھی اللہ دا پابند تے جان چ بھی پابند، ٹھیک ہے۔ انسان دا آنا بھی مرضی دا نہیں تے جانا بھی مرضی دا نہیں، تے مرن تو بعد بھی ہر قدم تے محتاج، کیا کپڑے لاؤنا، کیا استنجا، کیا غسل، کیا جناب وضو تے کیا انہوں موڑے تے جانا قبر تے لاؤنا، اگے جنازہ لوگی اگے دعاواں آپ ہی کہتے ہیں، ہن اگے دعاواں تے آپ پڑھنے، جنازہ آپ پڑھنا ہے، ہر شے وچ محتاج۔ جڑا محتاج ہوے کسے واسطے حاجت روا تے مشکل کشا، جیڑا چھپ جائے تے یا قبر جگہ لکیا ہے کہ سامنے ہے، چھپ گیا۔ انی لا احب الافلین، نہیں میں پسند کرتا غروب ہو جانے والوں کو، چھپ جانے والوں کو۔ ایک بار پھر ترجمہ دہراؤں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب علیہ السلام نے کہا اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو معبود، کیا تو نے بنا رکھا ہے بتوں کو معبود؟ انی، بے شک میں، اراکا دیکھتا ہوں تجھ کو بھی، وقومک تیری قوم کو بھی، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں۔ مایا وکذالک، اسی طرح نوری ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی عظیم بادشاہی،
ملکوت عظیم بادشاہی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، فَلَمَّا پس جب جن چھا گیا علیہ اس پر اللیل رات، جب رات کا اندھیرا چھا گیا، رآ کوکبن اس نے دیکھا ایک ستارے کو، قال اس نے کہا ہذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما افل جب وہ غروب ہو گیا چھپ گیا، قال اس نے کہا یعنی علیہ السلام نے کہا لا احب الافلین میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔